أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، مورخہ 3 اگست 2020 کو کسی عزیز نے خاکسار کی طرف 3 سوالات ارسال کیے تھے، جن کا خاکسار اپنے گزشتہ 21 اگست 2020 کے خطبہ جمعہ میں ذکر کر چکا ہے، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کے پہلے سوال کا جواب بھی دے چکا ہے۔ آج خاکسار ان کے دوسرے سوال کے جواب پر روشنی ڈالے گا۔ ان کا دوسرا سوال اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے تو اس کی سچائی کو کیسے پرکھا جائے؟ اس پر پلیز روشنی ضرور ڈالیں۔ دوسرے سوال کے جواب کے متعلق سامعین کرام خاکسار سوال کنندہ کو بھی اور دیگر سامعین کرام کو بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ سچے نبی اور مرسل کو ہمیشہ امت محمدیہ میں ہی مبعوث فرمائے گا۔ اب امت محمدیہ سے باہر سچا نبی اور سچا مرسل مبعوث نہیں ہو سکتا۔ اب خاکسار سوال کنندہ اور دیگر سامعین کرام کے آگے بھی اس کی وجوہات پیش کرے گا۔ یہ جو میں نے اب بیان دیا ہے، اس کی سچائی کے لیے کیا کیا وجوہات ہیں، وہ اب میں آپ سب کے آگے پیش کرتا ہوں۔ پہلی نشانی یا پہلا ثبوت، سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی سامعین کرام پہلی اصولی نشانی یہ ہے کہ وہ امت محمدیہ میں سے مبعوث ہوگا۔ چونکہ دین اسلام اور قرآن کریم سے پہلے کے گزرے ہوئے سارے ادیان اور ساری الہامی کتابیں اب متروک اور منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا اب اگر کسی گزشتہ دین کا کوئی پیروکار اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مدعی ایسا جو دین اسلام اور قرآن کریم سے الگ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ایک مسلمان کو اس کے دعویٰ نبوت پر کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ سچا ہو ہی نہیں سکتا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو بطور نبی اور مرسل مبعوث فرمائے گا تو اس کا وعدہ اور فیصلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور فیصلہ ہے کہ وہ صرف اور صرف امت محمدیہ میں سے ہی اسے مبعوث فرمائے گا، جیسا کہ وہ سورت النساء کی آیات 70 اور 71 میں فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان کی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ سامعین کرام کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا سورت النساء کی آیات 70 میں تو وعدہ ہے کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آئندہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنی پیارے نبی محمد رسول کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کسی کو بطور نبی بطور رسول مبعوث فرمائے گا۔ سامعین کرام، ان آیات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اب چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہی کسی کو نبی اور مرسل بنائے گا، لہذا وہ مامور من اللہ امتی نبی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کی غلامی میں مبعوث فرمائے گا۔ اب آگے خاکسار اپنے خطاب میں جب لفظ نبی استعمال کرے گا تو اس سے میری مراد امتی نبی ہوگا۔ تو یہ تو پہلی نشانی میں نے بیان کی ہے یا اس کا ذکر کیا ہے۔ اب میں دوسری نشانی کی طرف آتا ہوں، یعنی سچے مدعی نبوت کی پہچان کی دوسری نشانی کیا ہے۔ سامعین کرام، سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا میثاق چونکہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا ہوا ہے، لہٰذا اس میثاق النبیین کے مطابق بھی اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی کو بطور نبی اور مرسل مبعوث فرمائے گا تو وہ اس نبی اور مرسل کو صرف امت محمدیہ میں ہی کھڑا کرے گا۔ قرآن کریم سے اور دین اسلام سے الگ ہو کر کسی مدعی نبوت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور قرآن کریم سے الگ ہو کر، دین اسلام سے الگ ہو کر وہ یہ دعوے کرتا ہے تو اس کا دعویٰ قطعاً سچا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت آل عمران کی آیات 82 اور 83 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ
مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ اور ضرور اس کی مدد کرو۔ کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پس جو کوئی اس عہد کے بعد پھر جائے تو یہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، مذکورہ میثاق النبیین جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے، جو سورۃ آل عمران کے آیات 82 اور 83 کی، یہ جو میثاق النبیین ہے یہ ایک عمومی میثاق النبیین ہے، یعنی نبیوں والا میثاق، نبیوں والا عہد جو کہ پہلے گزرے ہوئے ہر نبی سے لیا گیا ہے۔ ایک خصوصی میثاق النبیین ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیات 8 اور 9 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی، یعنی وَمِن کا، اور تجھ سے بھی، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ خصوصی میثاق النبیین جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے سورۃ احزاب کے آیات 7 اور 8 کی، سورۃ احزاب کی آیات 8 اور 9 کی، یہ خصوصی میثاق النبیین اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہے کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں امت محمدیہ میں سے ہی کسی مومن کو بطور نبی اور مرسل مبعوث فرمائے گا۔ اب میں تیسری نشانی کی طرف آتا ہوں، یعنی سچے مدعی نبوت کو پہچاننے کی تیسری نشانی۔ سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سورۃ نور کی آیت 56 کے مطابق امت محمدیہ میں سے ہی مبعوث فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ ان میں سے گاہے بگاہے مومنوں کو بطور خلیفہ مرسل اور مامور مبعوث فرماتا رہے گا، جیسا کہ وہ سورہ نور کی آیت 56 میں اس طرح فرماتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان سے پہلے سے مراد ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسوی سلسلہ میں یا موسوی امت میں خلیفے بنائے تھے، وہ سارے وہ دین موسوی کے مجدد تھے، دین موسوی کے نبی تھے، رسول تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے یعنی انکار کرے اس خلیفہ کا تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے۔ سورت نور کی اس آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام جن خلفاء کے مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق مزید ابو داؤد کتاب الملاحم میں مذکورہ ایک روایت کے مطابق اس طرح تفسیر فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنتم من یجدد لہا دینہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سورہ نور کی مذکورہ آیت 56 میں سامعین کرام جن خلفاء کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق یہ خلفاء یا مجددین صدی ہجری کے سر پر ہی مبعوث ہوں گے۔ یہ جو خلفاء ہیں جن کا ذکر سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں ہے، یہ مسجدوں میں دروازے بند کر کے خود بنائے جانے والے وہ خلیفے نہیں ہیں۔ وہ تو خلیفے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ خلیفہ تو بناتا ہی اللہ تعالیٰ ہے، مبعوث کرتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے روح القدس اس کے شامل حال کر کے یا اس پر وحی اور الہام نازل فرما کر۔ اب میں چوتھی نشانی کی بات کرتا ہوں۔ سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مرسل کو دنیا میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مامور فرمائے گا، وہ سچا نبی اور مرسل پہلے سے گزرے ہوئے گزشتہ نبیوں کی تصدیق کرے گا، نہ کہ ان میں کیڑے نکالے گا۔ یہ سنیے بات، غور سے سنیے کہ اپنے سے پہلے گزشتہ نبیوں کی وہ تصدیق کرے گا،
یعنی سچے مدعی نبوت کی میں بات کر رہا ہوں، نہ کہ ان میں کیڑے نکالے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے کافر نہ بناؤ، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، اور صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ یہ تو چوتھی نشانی تھی۔ اب پانچویں نشانی جو ہے، یعنی کہ سچے مدعی نبوت کی پہچان کی، وہ یہ ہے کہ سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے نبیوں پر نازل ہونے والی وحی یا الہامی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت 82 میں بیان فرماتا ہے، جس کی ابھی میں تلاوت کر چکا ہوں شروع میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ میں مثال یہاں پر دے دیتا ہوں، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت اور انجیل کی پیشگوئیوں کی تصدیق کی۔ مثال کے طور پر توریت میں عاصم کے متعلق ایک پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ وہ اس طرح ہے کہ استثناء باب 18 آیات 15، 16، 18، 19 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس سے حساب لوں گا۔ یہ تو توریت کی پیشگوئی ہے جس کی تصدیق عاصم نے فرمائی اپنی بعثت کے بعد، اپنے مامور ہونے کے بعد، اور انجیل کی بھی پیشگوئیاں ہیں جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ میں ان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں، یعنی یوحنا باب 14 آیات 25 اور 26 میں فرماتے ہیں، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کی، یعنی اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے وہ فرما رہے ہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اسی طرح وہ یوحنا باب 14 آیت 30 میں فرماتے ہیں، اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے وہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یہ میں نے بتا دی ہیں آپ کو۔ انجیل میں جو پیشگوئیاں عاصم کے متعلق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمائی ہوئی ہیں، تو پھر اس طرح ثابت ہو گیا کہ عاصم نے اپنی بعثت کے بعد توریت کی پیشگوئیوں کی بھی تصدیق کی اور انجیل کی پیشگوئیوں کی بھی تصدیق کی، اور علاوہ اس کے سامعین کرام سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی سورۃ مزمل کی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی توریت کی جو پیشگوئی ابھی میں نے پڑھی ہے نا، اسی مضمون کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عاصم پر یہ وحی نازل فرماتا ہے،
انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما رہا ہے آنسم پر، اور مکے کے جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ تو یہ توریت کی جو پیش گوئی ہے، تو آنسم نے اس کی تصدیق کر دی کہ وہ آنسم کی وجود میں اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ علاوہ اس کے اسی طرح مرزا غلام احمد علیہ السلام نے سورۃ جمعہ کی آیت 4 وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مطابق قرآن کریم کی تصدیق کی، یعنی یہ جو پیش گوئی ہے سورۃ جمعہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، حضرت مرزا غلام احمد کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مصداق بنایا۔ اور سامعین کرام، اور یہ عاجز عبدالغفار جمبا 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں مود نشان رحمت یا مو ذکی غلام کی الہامی پیش گوئی کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی جس طرح عاصم نے تصدیق فرمائی ان کے متعلق جو پیش گوئی تھی توریت میں اور انجیل میں، جیسے مرزا غلام صاحب نے تصدیق فرمائی اس پیش گوئی کی جو سورۃ جمعہ میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں اللہ نے بیان فرمائی ہوئی تھی، اس کی تصدیق فرما دی۔ اس طرح یہ عاجز وہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریمت مرزا غلام امسم کو جو مود نشان رحمت جو ذکی غلام بشارت دیا گیا تھا اس کی میں اپنا تصدیق کر رہا ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں اے عبدالغفار تجھے اس الہامی پیش گوئی مود ذکی غلام مسیح الزماں مود نشان رحمت کا مصداق بنا رہا ہوں۔ چھٹی نشانی جو ہے سچے نبی یا رسول کی پہچان کی، سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی چھٹی نشانی یہ ہوتی ہے سامعین کرام کہ اس کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کوئی شخص عیب نہیں لگا سکتا۔ جو جھوٹا ہوگا اس کی زندگی جو پہلی ہوگی دعوے سے پہلے اس پر بڑے بڑے اعتراض پڑیں گے، لوگ لگائیں گے، اس کی قوم کے لوگ، اس کے واقف کار، اس کو جاننے والے۔ لیکن وہ جو سچا نبی ہوگا، سچا مدعی نبوت ہوگا، اس کی پہلی زندگی پر اس کی قوم میں سے کوئی انسان بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم سے کہہ دے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بتا کہ میں نے تو عام زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو اتنا بڑا میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق میں اپنا دعویٰ کر کے جھوٹ بول رہا ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو عام زندگی جو تم نے گزاری ہے، ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، تو میں نے عام چھوٹی چھوٹی جو زندگی ہے، عام معاملات زندگی کے ہوتے ہیں، ان میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو اتنا بڑا میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ والوں نے سامعین کرام یا آنسم کی قوم نے آپ کے دعویٰ سے پہلے آپ کو صادق اور امین کے القاب دیے ہوئے تھے، اور ہم کہہ سکتے ہیں اس آیت کے مطابق جو سچا مدعی نبوت ہوگا اس کی زندگی دعویٰ سے پہلے کی زندگی بہت پاکیزہ اور صاف ہوگی، اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی بخشتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، بطور خاص اللہ کو علم ہوتا ہے، وہ جو شخص ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے کس منصب پر کھڑا کرنے والا ہے، اس کو وہ تو لا علم ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کو علم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو کس مقام پر کھڑا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بطور خاص اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ اپنی قوم میں اپنے دعوے سے پہلے بڑی ستھری پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ چھٹی نشانی ہے ایک سچے مدعی نبوت کی پہچان کے لیے۔ ساتویں نشانی سامعین کے نام اس طرح ہے کہ سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی ساتویں نشانی
اس طرح ہے کہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے وقت وہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ بھی ایک نشانی ہے اس کی، اور لوگوں سے خائف نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت 40 میں فرماتا ہے ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے، یعنی متقی بندے، یا اللہ تعالیٰ جنہیں معمور فرما دیتا ہے، وہ لوگوں سے، اپنی قوم سے کبھی نہیں ڈرتے اور نہ ہی ان سے خائف ہوتے ہیں۔ یہ ایک 7ویں نشانی ہے ایک سچے مدعی نبوت کی پہچان کی۔ 8ویں نشانی کی طرف میں آپ آتا ہوں۔ سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی 8ویں نشانی سامعین کرام یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے متزانہ کلام اور حکمت کی ایسی باتیں عنایت فرماتا ہے جو اعجازی رنگ رکھتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیات 14 اور 15 میں فرماتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات بدؤوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں نجات میں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے افطرا کر لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مخالفین اس زمانے میں کہا کرتے تھے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے افطرا کر لیا ہے، تو کہہ دے کہ پھر اس جیسی 10 افطرا کی ہوئی صورتیں تو لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے پکار سکتے ہو مدد کے لیے پکارو اگر تم سچے ہو۔ پس اگر وہ تمہیں اس کا مثبت جواب نہ دیں تو جان لو کہ یہ محض اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن کریم، اور یہ بھی جان لو کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس کیا تم فرما برداری کرنے والے بنو گے؟ تو 8ویں جو نشانی میں نے ابھی بتائی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے مدعی نبوت کو موزانہ کلام اور حکمت کی ایسی باتیں عنایت فرماتا ہے جو اعجازی رنگ رکھتی ہیں۔ چنانچہ سچا مدعی نبوت اگر موزانہ کلام پیش کرے اپنی قوم کے آگے اور لوگ اس کی مثل بنانے سے عاجز رہ جائیں تو قوم کا یہ عجز مدعی کی سچائی کی دلیل ہوگا۔ قرآن مجید نے اپنی سچائی کے لیے بڑے زور کے ساتھ سامنے کرم اس دلیل کو پیش کیا ہے۔ ابھی میں نے وہ آیات جو سورۃ ہود کی 14 اور 15 آیات ہیں میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہیں۔ اسی طرح بانی سلسلہ احمدیہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد السلام نے بھی اپنے مختلف کتب میں تمام علماء کو مقابلہ کا چیلنج دیا مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یہ اعجاز احمدی آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 148۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی یعنی مخالفوں کی قلموں کو توڑ دے گا اور ان کے دلوں کو غبی کر دے گا۔ اسی طرح سامعین کرام خاکسار کا الہی اور الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ بھی اس اعجازی کلام کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ جو ہے اب میں آپ کو لوگوں کو دکھا رہا ہوں، مختصر ہے 100-120 صفحے ہیں اس کے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ الہی اور الہامی نظریہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ورچوئس گاڈ کے الہام ہے جو مجھ پر نازل ہوا، اور میری زندگی کے وسط دسمبر 1983 کے بعد وہ مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ پہلا الہام تھا جو اس آیت پر اللہ نے نازل فرمایا۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار۔ سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی
نویں نشانی سامعین کرام یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بعثت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح 23 برس کی طبی زندگی ضرور پائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سورۃ الحاقہ کی آیات 45 تا 48 میں فرماتا ہے، وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر یہ شخص یعنی میرا نبی، میرا معمور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ ان آیات الہی کی روشنی میں امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جھوٹے مدعی یہ الہام کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی اپنے منتخب بندے کو بذریعہ وحی، بذریعہ الہام اور روح القدس اس کے شامل فرما کر اس کو مقبول بھی فرما دیتا ہے، کھڑا بھی کرتا ہے۔ بعض اس دنیا میں جھوٹے دعوے ہوتے رہتے ہیں، بعض جھوٹے اپنے پاس سے الہام کر لیتے ہیں، تو وہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں اس زمانے میں نبی ہوں وغیرہ وغیرہ ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے اور کذب جو مدعی ہوتے ہیں، جھوٹے الہام بناتے ہیں، اللہ ان کو پکڑ کر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 غالباً 40 نمبر 4 کی الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ ایک ضمنی سی بات میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یہ جو آسم کی نبوت کا زمانہ 23 سال ہے نا، اگر آسم کی غلامی میں کوئی دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو معمور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرتا ہے امت محمدیہ میں، تو وہ اگر اپنے دعوے کے بعد 23 سال کی طبی زندگی پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، نہ اس کی رگے جان کاٹتا ہے، تو وہ اس کے متعلق ہم کہیں گے کہ اس نے پھر وہ سچا ہے اپنے دعویٰ نبوت میں، اپنے دعوے مجددیت میں، یا اپنے دعویٰ معموریت میں وہ سچا ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے اس دنیا میں وہ جو قرآن کریم کو منسوخ کرتا پھر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزام لگاتا پھر رہا ہے، اور کرمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کتابیں لکھتا پھر رہا ہے، اگر ایسا انسان نبوت کے دعوے کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے دعوے کے بعد 30 سال پا لیے ہیں، زندگی پا لی ہے 40 سال، وہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زمانہ نبوت جو ہے 23 سال کا، وہ اپنے متعلق نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتا پھر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت جو ہے 23 سال، وہ اپنے لیے کیسے وہ استعمال کر سکتا ہے؟ وہ تو قرآن کریم کا مخالف ہے، اور جھوٹا آدمی قرآن کریم کو جھوٹی کتاب کہتا پھر رہا ہے۔ تو اس قسم کے جو مدعی ہوتے ہیں، مدعی نبوت جو ہوتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ کی وہ بندے ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن وہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کرمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں لکھ کے، یا قرآن کریم کی عظیم و شان کتاب کو منسوخ کرنے والے اور اس پر یہ الزام لگانے والے کہ یہ کچھ سچی کتاب نہیں تھی، اس قسم کے جو مدعی نبوت ہوں گے، وہ آسم کا زمانہ نبوت جو 23 سال کا ہے وہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو چاہیے شرم کرے
کہ یہ دعویٰ نبوت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کا ہے، تو میں اس کو جھوٹا بھی کہتا پھر رہا ہوں اور قرآن کو بھی جھوٹا نعوذ باللہ کہتا پھر رہا ہوں، اور میں وہ دعویٰ عاصم کی نبوت کا زمانہ جو وہ بھی میں اپنے لیے استعمال کرتا پھر رہا ہوں۔ مطلب اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں سامعین کو کہ عاصم کا غار حرا کا روحانی واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا نقطۂ آغاز تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ بخشی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مبارک زندگی پائی تھی۔ سامعین اکرام، بین ہی 10 دسمبر 1983 میں لاہور میں احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ کا روحانی واقعہ، جس کا خاکسار کی کتاب غلام مسیح زماں کے مقدمہ میں تفصیل موجود ہے، یہ خاکسار کی بعثت کا نقطۂ آغاز تھا۔ اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو خاکسار بھی اپنی بعثت کے بعد تقریباً 37 سال کی زندگی گزار چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیا، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیا، جلد تر ہوتا ہے برہم افطرا کا کاروبار، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر الخیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، پھر لئیں وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نکار، مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار۔ تو یہ تو میں نے 9ویں نشانی ایک سچے مدعی نبوت کی پہچان کی بیان کی ہے۔ اب 10ویں نشانی کی میں بات کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی 10ویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مخالفین کے ساتھ مبالغہ کرنے سے کبھی نہیں ڈرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیات 7 اور 8 میں فرماتا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، تو کہہ دے کہ اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کے سوا ایک تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی میرے ساتھ مبالغہ کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، باسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جھوٹا مدعی نبوت جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی صادق کے ساتھ مبالغہ نہیں کر سکتا، وہ بھاگ جائے گا، اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے عملوں کا کہ میں کیا شے ہوں، تو میں نے اگر مبالغہ اس صادق کے ساتھ کر لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو اس کو اس کا بھی اچھی طرح عرفان ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں صادقوں کے ساتھ نہیں مبالغہ کیا کرتے، یعنی موت کی تمنا نہیں کرتے وہ لوگ۔ لیکن جو صادق ہوتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صادق ہوتا ہے، اللہ نے کھڑا کیا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے وہ، تو اس کو کیا ڈر ہے اس بات کا۔
سامعین کرام، آخر میں مجھے امید ہے کہ سوال کنندہ کو اس کے سوال کہ اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرے تو اس کی سچائی کو کیسے پرکھا جائے، اس کا جواب مل گیا ہوگا، اور اسی طرح دیگر سامعین کرام کو بھی علم ہو گیا ہوگا کہ سچے نبی اور مرسل کی پہچان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، اب آخر پر خاکسار حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی 2 پیشگوئیوں کا ذکر کر کے اپنے خطاب کو ختم کرتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، تذکرہ صفحہ 517، تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کر دے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ خاکسار حضرت مرزا غلام صاحب کی اسی یڑی پیش ہوئی ہے، اس کا دعوے دار ہے، اور اس کا ثبوت ہے میرے پاس یہ ورچوئس گاڈ کہ خدا تعالیٰ نے جس کا وعدہ دیا تھا حضرت مرزا غلام صاحب کو علم و معرفت میں کمال کا، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مرزا غلام صاحب کی پیروی میں اور محمدی عربی صاحب کی پیروی میں علم و معرفت میں وہ کمال بخشا ہے، اس ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ کے رنگ میں۔ یہ الہی نظریہ ہے، اس کے اور بھی نام ہیں، مثلا ڈیوائن تھیری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، اور مدر آف تھیریز، اور سیل آف دا تھیریز۔ اور اگر کوئی آزمانا چاہے یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں تو میدان میں آئے، میں میدان میں اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریے کو لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ یہ 1985 میں نے لکھا تھا، اور یہ alghulam.com پر آن ایئر ہے، اور دوسری 2 اس کے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں سے یا مرزا غلام صاحب کی مخالفت کرنے والوں میں سے کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ میدان میں آ کے میرے اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ کو جھٹلا کے دکھائے۔ اور یہ بھی بات ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ یہ جو نیکی ہے، سقراط نے اپنی مطلب کہ اپنے دور میں، اپنی زندگی میں ایک اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ایک نظریہ دیا تھا لوگوں کو، بلکہ کافی نظریات دیے تھے۔ تو ایک نظریہ تھا ورچوئس نالج، وہ کہا کرتا تھا کہ نیکی علم ہے۔ تو جب میں اپنی پوسٹ گریجویشن میں نے مکمل کی تو اس وقت میں نے اس پر غور و فکر کیا اور چاہا کہ میں اس نیکی کی حقیقت کو جانوں جس کو سقراط نے علم قرار دیا، یا علم کے ساتھ تشبیہ دی، یا یہ کہا کہ نیکی اور علم ون اینڈ دا سیم۔ تو میں تو نہیں جان سکا، کیونکہ میں تو اس فیلڈ کا بندہ نہیں تھا، میں نے کبھی فلسفہ نہیں پڑھا، میں تو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اسی جد و جہد اور کوشش کے درمیان یہ اس عجز پر ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ الہام فرما کر اس نیکی کی حقیقت سے مجھے اس کی ماہی سے آگاہ فرمایا جس کو سقراط نے اپنی زندگی میں علم قرار دیا تھا۔ تو اس کی تفصیل جو ہے خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمہ میں موجود ہے، وہاں سے لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں پھر کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب نے یہ جو فرمایا ہے، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ میرے متعلق میرے مخالفین بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے دن رات وہ اپنے آپ کو تسکین دیتے رہتے ہیں، گالیاں نکال کے اس عاجز کو۔ میں ان کو پھر کہتا ہوں کہ اگر تم میں کوئی علم ہے، تمہارے پاس کوئی سچائی ہے، کوئی تقویٰ، میدان میں نکلو۔ یہ عاجز کھڑا ہوا ہے، یہ وہ مرزا غلام صاحب محمدی مریم کی صداقت کا بھی ایک نشان ہے کہ جو انہوں نے 1 صدی قبل اپنی کتاب تجلیات الہی میں جس کا اپنے ماننے والوں کے آگے ذکر فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ میرے ماننے والوں میں سے بعض کو ایسا اعلیٰ یعنی کمال علم و معرفت دے گا کہ وہ دنیا کا اور اپنے اور سب غیروں کا منہ بند کر دیں گے۔ تو الحمدللہ یہ الہامی یہ جو پیش گوئی ہے مرزا غلام صاحب کی اس آج کے وجود میں 100% پوری ہو گئی ہے۔
مخالفوں کو میں کہوں گا گالیاں نکالنا، بدزبانی کرنا کوئی بڑائی نہیں ہوتا. ہر دور میں خدا تعالیٰ کے مرسلوں کے جو مخالفین ہوتے ہیں یہی کام کرتے ہیں. مکے میں اتنی گالیاں پڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مرزا غلام صاحب کو 1 صدی قبل اتنی گالیاں پڑیں. دیکھیں، پڑھیں کتابیں ان کی. تو پھر میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو میں بتا رہا ہوں، تو پھر شرم کریں کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں عبدالغفار جمبا کی ذات. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے اور سمجھ دے. دوسری پیشگوئی مرزا غلام صاحب کی ہے، یہ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 466 اور 467 پر انہوں نے ذکر فرمایا اس کا. آپ ایسا فرماتے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو پیشگوئی ہے قرآن کریم کی عظمت کے متعلق انہوں نے فرمایا ہے کہ کیا عجیب اور اعلیٰ اور سچائیوں سے بھرپور کتاب ہے. لوگ اس کو منسوخ کرتے پھر رہے ہیں، یعنی اپنے ذہن میں جو مرضی کرتا وہ پھرے، منسوخ کرتا پھرے. تو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے تو جو کچھ مرضی وہ کرتا رہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کریم کی صداقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور جیسے کہ غالب کہتا ہے نا کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. تو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ قرآن کریم کی کیا عجیب شان ہے، کیا عظمت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مرزا صاحب، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں، کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم میں ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے. کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تاکہ شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی. سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے. یہ ہے وہ مرزا غلام صاحب نے جو فرمایا. حضرت مرزا غلام صاحب کے ایک ادنا سے پیروکار پر اللہ تعالیٰ نے یہ شان دکھائی ہے قرآن کریم کی. اس نظریہ جو ڈیوائن تھیری ہے، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ جو ہے، اس میں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اپنی ذات کا علم. یہاں علم و معرفت ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ کا علم. یہ فزیکل سائنس ہے، میٹر فزیکل سائنس ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں. ان میں میٹیریل چیزوں کا یا میٹر فزیکل چیزوں کی اسٹڈی ہوتی ہے. تو یہ جو حضرت مرزا غلام صاحب نے پیشگوئی فرمائی ہے علم و معرفت کی کمال کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کے متعلق انہوں نے فرمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی میری ذات کا علم تو کوئی لے ہی نہیں سکتا عقل کے ساتھ. ہاں، میں جتنا چاہوں کسی کو دے دوں. تو میں کہوں گا اپنے مخالفوں کو کوئی شرم کریں. ایک بندہ چیلنج دے رہا ہے آپ لوگوں کو، پوری دنیا کو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں جماعت احمدیہ کے لیے مامور ہوا ہوں. تو جناب یہ جو نظریہ ہے پوری دنیا کے لیے ہے. میں پوری دنیا کو مخاطب کر رہا ہوں، صرف احمدیوں کو نہیں کر رہا. پوری دنیا کے آگے میرا چیلنج ہے. اس نظریے کے حوالے سے چیلنج ہے کہ کوئی میدان میں آئے، اس کو جھٹلا کر دکھائے. اور نیکی وہ جس کو سقراط نے اپنی زندگی میں علم کہا تھا، فرمایا تھا، کوئی انسان میرے اس نظریے کو جھٹلا کے دکھائے کہ جو میں نے ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، تو میں اس کو مان دوں گا اور منہ مانگا انعام دوں گا. آگے حضور فرماتے ہیں کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے، اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادوں کو روک نہیں سکتا. یہی میں آج قبرستانی جماعت میں یہ جو جالے بنے پھرتے ہیں، گند بکتے ہیں اس عاجز کے مطلب کہ گالیاں نکالنا، ہر قسم کا کرنا، ان کو شرم نہیں آتی. ہمارے آقا مرزا غلام صاحب کے متعلق مخالفین کیا کرتے رہے تھے، آج یہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے نا کہ جو خدا تعالیٰ کے سچے مرسل اور نبی ہوتی ہیں، وہ ہر زمانے میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو 1 صدی قبل جو مرزا غلام صاحب کے مخالفوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، آج وہی سلوک مرزا غلام صاحب کے ماننے والے بظاہر اس عاجز کے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں. ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کم از کم ہم وہ تو نہ کریں جس کو ہم مانتے ہیں، اس کے ساتھ مخالف نے جو کیا تھا. لیکن نہیں، کیونکہ ان کی بدبختی ان پر غالب آ چکی ہے، اب وہ یہی کام کریں گے. آگے حضور فرماتے ہیں اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچہ حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے. ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آئے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا. ہاں،
وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کی تمام فلسفہ کو کھا جائے گا اور لے یظہرہ علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا. اور پیشگوئی ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچا دے گا. تو اس کے بعد میں ضمنی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے زمانہ میں یہ جو مسلمان ملا تھے نا سارے، وہ عبداللہ آتم تھا ایک، وہ ڈپٹی، مطلب کہ وہ عیسائی ہو گیا، بڑا پڑھ لکھا انسان تھا، کافی بڑے عہدے پر رہا ہے، تو نام اس نے رکھ لیا آتم، مطلب کہ عبداللہ آتم. جب اس کا مقابلہ ہوا حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ، اسلام کی جتنے بھی مولوی ملا تھے اس کے ساتھ کھڑے تھے. آج یہی کام قبرستانی جماعت میں جو جیلیاں مرزا غلام صاحب کو بظاہر وہ مانتے ہیں، آج وہی کام جو مولویوں نے مرزا غلام صاحب کے ساتھ کیا تھا، کہ یعنی ایک بدبخت عیسائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، آج مرزا غلام صاحب کے ماننے والے وہی کرتوت کرتے پھر رہے ہیں کہ اس عاجز کا جو مخالف ہو ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ مخالف جو محمد عربی صاحب پر جھوٹے الزام لگاتا پھر رہا ہے، جو قرآن کریم کی جیسی عظیم کتاب کو نعوذ باللہ من ذالک کی جعلی جھوٹی قرار دیتا پھر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں وہ لوگ. دیکھو کیسے ہوتا ہے، یعنی ہر زمانے کا جو نبی ہوتا ہے اس کی سچائی پھر کیسے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سچے کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو اس سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اس کی قوم نے کیا تھا. آج یہی تماشا اس آج کے ساتھ ہو رہا ہے. تو بہرحال میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد المصطفیٰ افضل الرسول وخیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.